گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیری۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، صدق اللہ العظیم۔ حضرت اقدس حضرت قاری پیار محمد صاحب کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے درمیان میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ صرف مختصر سی گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے، 10 یا 12 منٹ دعا کریں اللہ سے ہی کہنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دیں۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر آئے ہیں، اپنے علماء کی محبت میں آئے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کی یہ نیت ہے تو یاد رکھنا اللہ نے میرے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو عبادت میں شمار کر لیا ہے، اور جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کا ثواب دے رہا تھا، اور یہاں تک کہ اگر یہ بیٹھنا اللہ نے قبول کر لیا تو کل قیامت کے میدان میں جنت کا راستہ آسان ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ میری کوئی تیاری قیامت کی نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہوں، اس کے نبی کی محبت رکھتا ہوں۔ جانتے ہو کیا فرمایا؟ کہ یہی محبت تجھے انشاءاللہ جنت کے اندر لے کر کے ضرور جائے گی۔ آج اگر میں اور آپ اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ محبت اس دنیا میں خالی عبادت نہیں بلکہ جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کی سچی محبت نصیب فرما دے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف کیسے کرے گا؟ نہ میرے بھائی، میرے اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ذرا 5-10 منٹ کے لیے یہ مالا والے یا ہار والے رک جائیں، پھر اس کے بعد اسے جب بچہ گھر جائے گا خوب کئی ہزار کی مالا ڈالنا۔ حالانکہ علماء ناجائز فرماتے ہیں، غلط فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ نہیں مانتے تو بات الگ ہے۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو گھر جا کر کے کر سکتے ہیں، لیکن بڑے علماء اس کو پسند نہیں کرتے۔ مجھ جیسا طالب علم بھی اگر کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات مانی جائے گی۔ لہذا میرے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو سچی محبت اپنی عطا کر دے اور اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے۔ لہذا یہ گفتگو کرنے چلا، ارے اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو یہ بات کیوں کہنے چلا؟ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں۔ ارے اللہ جب معاف کرنے پر آتا ہے اور جب اپنا دوست بناتا ہے تو میرے اللہ کو وقت نہیں لگتا، بندہ صرف ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے اپنی آنکھ کے قطرے نکال دے تو میرا اللہ اپنے ولیوں کے فیصلے کر دیتا ہے، اور اس نے ایسا کیا ہے۔ ذرا سنو اپنے علماء سے، یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے۔ ہاں، ایک بشر نام کا اس زمین پر آیا تھا جو اتنے گناہ کرتا تھا کہ شراب کا عادی تھا، اور اتنی شراب پیا کرتا تھا کہ رات کے اندھیروں میں چین نہیں اور دنوں کی تنہائیوں میں چین نہیں۔ لیکن جب کسی بزرگ کو خواب میں نظر آیا تھا، اللہ اس وقت میں تیرا بڑا ولی کون ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی، کوئی اور نہیں ہے
بشر نام کا ایک میرا بندہ ہے جو اس وقت میں میرا ولی ہو چکا ہے، اللہ وہ ملے گا کہاں کہ جاؤ فلاں میں خانے کے اندر جانا، شراب خانے کے اندر پہنچنا، وہاں نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہوگا۔ یہ بزرگ صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے چلتے ہیں، شراب خانے پر پہنچتے ہیں، بشر کا نام معلوم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے تجھے اس گناہگار کی کیا ضرورت پڑی ہے، یہ تو شراب میں کہیں نشے میں پڑا ہوا ہوگا، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے نہ روکا جائے، مجھے اس بزرگ سے ملنے دیا جائے۔ چنانچہ وہ نشے کی حالت میں خانے سے اٹھ کر کے آتے ہیں، یہ بزرگ ان کو کہتے ہیں او اللہ کے بندے آخر کون سا عمل تو نے کیا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے، اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ بشر کہتے ہیں او اللہ کے بندے میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں نے صرف ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے۔ ابھی جب میں راستے میں آ رہا تھا میں نے کوڑے کا ڈھیر دیکھا، اس ڈھیر میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے وہ لفظ اللہ کا کاغذ اٹھا کر پہلے اس کو چوما ہے اور اپنے بدن کے کپڑوں سے صاف کیا ہے، اور صاف کر کے یہ کہتے ہوئے میں نے دیوار پر رکھا ہے کہ اس گندگی میں رہنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، اللہ کا نام یہاں کیا کر رہا ہے۔ جانتے ہو ارے تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے، یہی ادا تیری اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے۔ میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ایک مرتبہ ہاتھ تو اٹھائیں، اپنی آنکھ کا قطرہ تو بہائیں، پھر دیکھو اللہ مجھے اور آپ کو کیسے معاف کرتا ہے۔ جانتے ہو پھر اللہ کے نیک بندے اللہ کے ایسے بڑے ولی بنیں گے کہ کبھی اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنتے، اس لیے علماء نے ان کو بشر حافی کہا ہے، جو ننگے پیر راستوں کے اندر چلتا ہے، کبھی چپل نہیں پہنے۔ کسی نے کہا حضرت چپل کیوں نہیں پہنتے؟ کہا کہ جب مجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی تھی تو میرے پیروں میں کچھ نہیں تھا، اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں چپلیں پہن لوں، اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں جوتے پہن لوں، میں اسی طرح پوری زندگی ننگے پیر میں انہی راستوں کے اندر ٹہلتا رہوں گا۔ پھر میرے اللہ نے ان کی ایسی قدر فرمائی، علماء فرماتے ہیں کہ جس راستے سے بشر حافی گزر جائے، انسان تو انسان، کوئی جانور استنجا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے ولی کا گزر ہوگا۔ لہذا میرے بھائی پھر کتنے بڑے ولی بنے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل جیسے بشر حافی کے مرید بنیں گے۔ اگر وقت ہوتا تو شاید گفتگو کرتا، اللہ مجھے اپنے اللہ کی سچی محبت دے دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے اپنے نبی کی بھی محبت دے دے۔ آج میں اور آپ اس میں بھی پیچھے ہیں، آؤ ذرا تمہیں مثالیں دیتا چلو کس طرح کی محبت۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان ابن عفان ہیں، کیسی محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ آج آپ کے عثمان کے گھر پر دعوت ہے، اللہ کے نبی نے دعوت کو قبول کیا، لہذا حضرت عثمان کے گھر پر گئے ہیں۔ آج حضرت عثمان اللہ کے نبی کے قدموں کی طرف دیکھ رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج جب حضرت عثمان آپ کے گھر جا رہے تھے، آپ جب حضرت عثمان کے گھر جا رہے تھے، اللہ کے نبی آپ کے قدموں کی طرف حضرت عثمان کی نظریں جمی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بڑا ہی کیا دیکھ رہے تھے اپنے قدموں کی طرف۔ چنانچہ میرے آقا نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کے کہا اے عثمان آج تم میرے قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ جانتے ہو حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب سے آپ نے میرے گھر کی دعوت کو قبول کیا اور آپ نے اپنے حجرے سے میرے مکان تک جتنے بھی قدم رکھے ہیں، اللہ کے نبی میں نے ان قدموں کے بدلے اتنے غلام آزاد کر دیے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو ایسی محبت عطا کر دے۔ بڑے دکھ کے ساتھ ایک گفتگو کرتا چلو، بالکل آخری الفاظ ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت والا آپ سے تعاون کر رہے تھے، لیکن میری اور آپ کی طرف سے سب مرحومین کی طرف سے تعاون آیا، لیکن کسی نے میرے محبوب کو یاد نہیں کیا، کسی نے میرے آقا کو یاد نہیں کیا، کسی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کیا۔
ارے دعا سے پہلے آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، یہ پلہ میرے نبی کے نام کا ہے۔ اگر تمہارے اندر واقعی میں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو جتنی بھی جیب میں روپیے، 2 روپیے، 10 روپے اگر اپنے نبی کی محبت سے لا کر اس پلے میں ڈال سکتے ہو تو لے کر کے آؤ۔ دیکھتا ہوں کون اللہ کا نیک بندہ، صرف 2 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد دعا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے اور میری اور آپ کی بخشش کے فیصلے کر دیں۔ آؤ بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر، اللہ دیکھ تو صحیح، بالکل سب کچھ دے چکے تھے، لیکن جب تیرے نبی کی محبت کی بات آئی، اللہ کوئی بھی اپنی جگہ نہیں بیٹھتا، نبی کی محبت میں کھڑا ہو کر کے آتا ہے۔ اللہ اگر یہ واقعی میں نبی کی محبت میں رہتے ہیں، اگر یہ بیمار ہوں تو شفا دے دینا، اللہ اگر یہ قرضے میں ڈوب گئے ہوں تو غیب سے اللہ ان کے قرضے ادا کرا دینا، اگر یہ بے اولادیں ہوں تو اللہ ان کو اولاد نرینہ دے دینا، اگر ان کے اولاد جوان ہوں تو اللہ ان کو نیک صالح رشتے دے دینا۔ آ جاؤ، کوئی بھی نہ بچے جس کا فرشتوں کے رجسٹر میں نام نہ پہنچے، کوئی بھی ایسا نہ بچے جس کا اس پلے میں حصہ نہ آئے۔ آؤ ذرا اللہ کے نیک بندو اور دکھاؤ کہ واقعی میں ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ آؤ بھائی ماشاءاللہ، آؤ بھائی، کوئی بھی ایسا نہ بچے، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے بھجوا دے، ذرا سے بچوں کے ہاتھوں سے بھجوا دے، تاکہ اللہ ان کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، مفتی، متقی، مجاہد بنا دے۔ آؤ بھائی اللہ کے شیروں، آؤ بھائی اللہ کے دیوانوں، بھائی واہ ماشاءاللہ، ارے واہ ماشاءاللہ، قاری پیار محمد ماشاءاللہ، دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب قراری مجرم ہیں، ہم سب تیرے مجرم ہیں۔ اے مولا کریم، راتوں کے اندھیروں میں بڑے جرم کیے ہیں، دنوں کی تنہائیوں میں ہم نے تجھے بڑا ناراض کیا ہے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے آپ ہم سے ناراض ہیں، تبھی تو آپ نے ترکی کی زمین کو ہلا دیا، شام کی زمین کو ہلا دیا۔ ہاں وہ معصوم بچے اپنی ماں سے جدا ہو گئے، وہ معصوم بیٹیاں اپنے باپ سے جدا ہو گئی۔ اللہ ہم نے حال دیکھا ہے، ہم نے حال اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک باپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جب کام کی طرف پہنچا، واپس آیا تو اس کا مکان موجود نہیں تھا، اس کے بچے وہاں دبے ہوئے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو دیواروں کے پیچھے سے آواز لگا رہا تھا، اپنی بچیوں کو آواز لگا رہا تھا، لیکن کون اس کی آواز کو سنتا؟ وہ تو سب کے سب تیرے پاس آ چکے تھے۔ کہ کریم اللہ آپ ایسے ناراض ہو جائیں گے ہمیں معلوم نہ تھا، ہم نے بڑے گناہ کر کے تجھے ناراض کیا ہے۔ اللہ ان جیسا حال ہمارا بھی ہو سکتا تھا، لیکن مولا کریم آپ نے ہم پر رحم فرمایا۔ آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے رحیم ہیں۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی ترک شام میں اپنے ماں اور باپ سے جدا ہوئے، اللہ ان کو ملا دیجئے، جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ان کو شہادت کا درجہ دے دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن
भूल जाते हैं अल्लाह तेरा गुस्सा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर तूने जरा सा भी गुस्सा हमें दिखाया अल्लाह हमारी नस्लें तक तबाह हो जाएगी, हमारी औलादें तक बर्बाद हो जाएंगी, हमारे पास कुछ नहीं है मौला, हमारी आजमाइश न लेना। वो लोग तो आजमाइश में कामयाब हो गए, तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह हम तेरी इस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर किसी गुनाह की वजह से तू नाराज है अल्लाह हम इस जलसे में इन उलमा की बरकत से अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं। हालांकि हमारे मुंह नहीं है तुझसे माफी मांगने के, हमारे हाथ इस काबिल नहीं है कि तेरे सामने फैला सके, हमारी जबान इस काबिल नहीं है कि इस जबान से तुझसे कुछ मांग सके। रब करीम इस जबान ने बड़े झूठ बोले हैं, बड़े धोखे दिए हैं, इन हाथों ने बड़े लोगों को नाराज किया है। ये करीम अल्लाह ये जो आंखें हैं ये तेरे खौफ से भीगती नहीं है, इनमें तेरे खौफ का कोई कतरा नहीं है। अल्लाह ये आंखें बेशर्म हो चुकी हैं, बेहया हो चुकी हैं। ए मौला ये दुनिया के नुकसान पर रो पड़ती हैं, ए मौला ये दुनिया की बीमारियों पर रो पड़ती हैं, लेकिन तेरे खौफ का इन आंखों में कतरा नहीं है। रब्बे करीम आपने तो बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ किया है, ए मौला बड़े बड़े शराबी ज़ानी, बड़े बड़े जुए खेलने वाले, बड़े बड़े इंसानों को बगैर किसी कसूर के कत्ल करने वाले अल्लाह आपने उन्हें माफ किया है। अल्लाह जी आप हमें भी माफ कर दीजिए। आपने तो नमरूद, शद्दाद, कारून जैसों को माफ करने का इरादा कर लिया था। मौलाए करीम हमें मालूम है कि जब कारून जमीन में धंसता हुआ जा रहा था और हजरत मूसा से माफी मांग रहा था, हजरत मूसा माफ नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त में आपकी गैरत जोश में आई थी और आपने हजरत मूसा को कहा था, मूसा मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, कारून ने तेरे से इतनी दफा माफी मांगी है लेकिन तूने इसे माफ नहीं किया, मेरी इज्जत की कसम अगर ये एक मर्तबा मुझसे माफी मांग लेता मैं इसे कारून को भी माफ कर देता। आप इतने करीम हैं, आप इतने रहीम हैं, ए मौलाए करीम आप हमें भी माफ कर सकते हैं। आपका कोई मुशीर नहीं है, आपका कोई मुईन नहीं है, अगर आपने माफ कर दिया कोई कहने वाला नहीं है कि तूने इतने बड़े बड़े गुनाहगारों को क्यों माफ कर दिया, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं है। अल्लाह जी एक नज़र रहमत फरमा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। करीम अल्लाह अगर ऐसे ही नाराज रहे और दुनिया की साजिशें हमारे खिलाफ चलती रही अल्लाह हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम दुनिया की साजिशों से नहीं घबराते लेकिन तेरी नाराजगी से घबराते हैं। रब्बे करीम हमें माफ फरमा दीजिए। इस मजमे के अंदर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आप तो कहते हैं कि अगर किसी की दाढ़ी में एक बाल सफेद हो जाए मुझे शर्म आती है मैं कि उसके हाथों को खाली वापस करूं। अल्लाह यहाँ तो पूरी पूरी दाढ़ी वाले सफेद बैठे हुए हैं, अल्लाह जी तरस खा लीजिए। अल्लाह जी यहाँ उलमा और हुफ्फाज बैठे हुए हैं, अल्लाह जी यहाँ मासूम बच्चे हैं, अल्लाह जी यहाँ हाजी भी हैं जो तेरे घर का तवाफ करके आए हैं, अल्लाह जी यहाँ दीन के दाई भी हैं जो रोजाना सुबह तेरे बंदों की कुंडी खटखटा करके उन्हें तेरे करीब लाते हैं। अल्लाह जी यहाँ वो बंदे बैठे हुए हैं, अल्लाह जी यहाँ जवान भी आए हैं, आज तेरी मोहब्बत में जवान अपने कामों को छोड़ करके तुझे राजी करने आए हैं। अल्लाह जी यहाँ मेरी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, उनमें हज्जत भी हैं, नमाजों की पाबंद भी हैं। अल्लाह जी सब के सब ने मिल करके हाथ फैलाए हैं, इन हाथों की लाज रख लीजिए, गुनाहों को माफ कर दीजिए, गलतियों को दरगुजर कर दीजिए। ऐ मौलाए करीम अगर तू माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारा कौन है आपके अलावा, हमारा कौन है आपके सिवा? दुनिया तो हमारी दुश्मन है, सिर्फ आप ही तो एक हमारा भरोसा है, आप ही तो हमारी ताकत है। अल्लाह जी माफ कर दीजिए। इतना बड़ा मजमा अगर किसी दुनिया के सखी के पास जाता तो वो जरूर दरवाजा खोलता और माफी का ऐलान करता और उनके पल्लों में भीख डाल देता। अल्लाह जी आप तो सखियों के सखी हैं, तेरे दरवाजे पर सब बड़े छोटे बूढ़े जवान बच्चे औरतें सब बैठे हुए हैं, आंखें नम हैं, दिल की आंखें रो रही हैं। अल्लाह जी तरस खा लीजिए। अल्लाह जी बहुत सारे यहाँ बीमार हैं, सबको शिफा दे दीजिए, कर्जों में डूबे हुए हैं ऐब से निकाल दीजिए, बे औलाद हैं औलाद नरीना दे दीजिए, औलाद जवान हैं अच्छे रिश्ते दे दीजिए, हम सबको एक मरतबा हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जी इन भाइयों की जिन्होंने ताउन दिया तेरे नबी की मोहब्बत में, नबी का आशिक सच्चा बना दीजिए, नबी के आशिकों में इनके फैसले फरमा दीजिए, नस्लों में उलमा
عمل عطا فرما دیجئے مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا ہمیں بغیر مانگے اپنی شان نشان عطا فرما دیجئے ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرمائیے خانقاہوں کی بالخصوص حرمین شریفین کی بیت المقدس کی اور دینی جماعت اور جمعیتوں کی اور جماعتوں کے ڈھیوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے تمام علماء کی خانقاہ کے بزرگوں کی اور مدرسے کے استاذوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے دعوت کے ساتھیوں کی اللہ مدد فرمائیے اے کریم آقا اے کریم آقا اے کریم آقا ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھیے ہمارے لیے اپنی محبتوں کے رحمتوں کے برکتوں کے نعمتوں کے اللہ فیصلے فرما دیجئے ہمارے قاری صاحب پیار محمد ہمارے مفتی عبد الرحمن اور جتنے بھی ہمارے کمیٹی والے مدرسے والے اور جتنے بھی یہاں تعاون کرنے والے مہمان آئے اللہ یہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اللہ یہ تجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں یہ مجھے آ کر کے بتلانا چاہتے ہیں لیکن مولا بتانے کی ضرورت نہیں ان کے دلوں میں کیا ہے آپ جانتے ہیں دلوں میں کیا رکھتے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے اللہ ہمارے گھروں سے جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دیجئے اللہ مختصر سی دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته